السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آج کی ایپیسوڈ خلیفہ خان اور نوشین پر دے رہی ہوں۔ اگر کسی کو نہیں پسند رومانٹک ایپیسوڈ تو یہ ایپیسوڈ نہ پڑھیں، اس لیے میں پہلے سے ہی بتا رہی ہوں۔ اور دوسری بات، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ چینل پر مسئلے کی وجہ سے میں ایپیسوڈ ایک دن چھوڑ کر دوں گی، یہ بھی کچھ وقت کے لیے تاکہ چینل ٹھیک رہے۔ میں نے یہاں کچھ سین کٹ کر دیے ہیں، وجہ وہی یوٹیوب ہے۔ خیر، میں جلد ہی فیس بک پر بھی اپلوڈ کرنا شروع کر دوں گی۔ یہاں اگر کچھ دینا نہیں ہوں گے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو کامنٹ ضرور کر بتائیں۔ اور آج کی ایپیسوڈ کیسے لگی ضرور کامنٹس کریں اور لائک کر دیا کریں، کوئی لائک ہی نہیں کرتا ہے۔ اسیر نکاح قسط 69 تحریر گل۔ نوشین نے گھبراتے ہوئے تھوک نگلا تھا۔ وہ مشکل میں خود پھنس چکی تھی۔ ہاں، غصہ تھا اسے، وہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، کوئی بھی کچھ کہتا شور مچا دیتی تھی، اور یہاں تو شوہر نے ہی اہمیت نہیں دی تھی۔ غصہ تو آنا تھا، لیکن اب تو وہ نارمل ہو گئی تھی، لیکن اس کا تو پارا ہائی کر ہی چکی تھی۔ خلیفہ خان نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا، یہاں ہی رہو گی؟ میں ابھی آتا ہوں، کچھ دیر میں آتا ہوں، وہ بھاری آواز میں بولا۔ نوشین نے جلدی سے کہا، نہیں، میں واپس چلتی ہوں، آپ کو دیکھنا تھا بس۔ خلیفہ خان نے اسے گھورا۔ صرف دیکھنے کے لیے تمہارے اندر اتنی تکلیف ہو رہی تھی؟ ہاں، تو پر رکو، میں یہ تکلیف ختم بھی تو کروں۔ ہاں، نوشین نے گھبراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں اور کوئی تکلیف نہیں مجھے، آپ بھی چلیں، خالہ انتظار کر رہی تھی آپ کا، وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، اب مجھے تکلیف شروع ہو گئی ہے، اس لیے مجھے تو اپنی تکلیف ختم کرنی ہے۔ تم خالہ کی فکر مت کرو، اب اپنی فکر کرو میری جان، کیونکہ خالہ کو میں کال کر لیتا ہوں۔ خالہ کو بتا کر نکلی تھی یا ان کو بھی نہیں بتایا تھا تم نے؟ خلیفہ خان نے گھورتے ہوئے کہا۔ نوشین نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، جی بتایا تھا کہ آپ سے ملنے جا رہی ہوں۔ خلیفہ خان اس کے سرخ چہرہ اور سرخ شہد رنگ آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ نوشین اسے خود پر، چونکہ اس کی تیز نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، اس لیے اس کی پلکوں میں کپکپاہٹ ہو رہی تھی، کنفیوز ہو رہی تھی۔ یہ خلیفہ خان بھی اچھے سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ گھر چلتے ہیں، وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی نظریں اسے اپنے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ خلیفہ خان نے نفی میں سر ہلایا۔ اب گھر نہیں جانا، یہاں ہی رہنا ہے میرے ساتھ۔ ابھی اتنے الزام لگائے ہیں مجھ پر تم نے، اب ایسے تو نہیں جانے دوں گا جانا۔ آج تمہیں ہر حق دوں گا نا، تمہیں مسئلہ ہے نا کہ کوئی حق نہیں دیا میں نے، تو بس پھر یوں سمجھو کہ آج میں حق دوں گا تمہیں سب کچھ کا، بات کرنے کا بھی، جلنے کا بھی، اور اگر طوفانی محبت نہیں ہوئی میرے ساتھ پھر بھی بیوی تو ہو ہی نا، تم بھی مجھے اپنا سب کچھ دے سکتی ہو۔ وہ اس کے زخمی لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ نوشین نے سسکتے ہوئے اس کو دیکھا تھا، جس کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ آج شاید اسے چھوڑنے کے لیے تیار بالکل نہیں ہوگا۔ اس کے تاثرات ہی سخت تھے،
اس لیے وہ خاموش سی ہوئی تھی۔ خلیفہ خان اس پر سے ہٹتا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ نوشین کو لگا اس کی سانس میں رکاوٹ دور ہوئی ہو۔ وہ بے اختیار گہری سانس لینے لگی تھی۔ خلیفہ خان نے فون نکالا اور کچھ ٹائپ کرنے لگا تھا۔ نوشین کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، پھر اٹھ کر بیٹھی اور کھڑی ہوئی تھی۔ میں نیچے جگہ صاف کرتی ہوں، میں نے سارا کچھ ابھی وہ اتنا بول کر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ خلیفہ خان نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف ایک جھٹکے سے کھینچا تھا۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگی تھی۔ خلیفہ خان نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے سختی سے جکڑا تھا۔ نوشین نے سر جھکایا تھا، اس کی نظروں سے ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی اسے۔ خلیفہ خان نے نوشین نے بے اختیار اسے دیکھا تھا، گھبرا کر۔ نوشین سرخ فراق پہنے ہوئی تھی جو بالکل پلین تھا، گلے پر فینسی بٹن تھے، پاجامہ پہنے ہوئی تھی۔ یہ بھی خالہ نے کہا تھا پہننے کو کہ وہ اتنے دنوں سے بے حال سی تھی، لیکن خالہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسی بے حال حلیے میں ہی خلیفہ خان سے ملنے جائے۔ نوشین نے بھی اپنی حالت دیکھی، سلوٹ زدہ کپڑے، بال بے نیازی سے کیچر میں جکڑے ہوئے تھے، اور اب وہ اس کی تیز نظروں کے حصار میں تھی۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے صاف کرنے کی، تمہیں اس کمرے سے اب تب تک نہیں نکلنا جب تک میں تمہیں نہ کہوں جانے کا۔ یہاں سے ملازم آواز سن کر آ چکے ہیں، وہ صفائی کر دیں گے۔ خود کو مت تھکاؤ میری جان، مجھے سہنے کے لیے تیار رہو۔ تم اس کی صفائی کرو جو میرے اندر پھیلا چکی ہو۔ نوشین سمجھی نہیں تھی، اس لیے نظریں اٹھا کر خلیفہ خان کو دیکھا۔ کیا؟ نوشین نے سوالیہ کہا۔ بے چینی۔ وہ ایک لفظ بول کر خاموش ہو گیا تھا، چہرے پر کہیں مسکراہٹ نہیں تھی۔ نوشین نے اپنی زخمی لب پر زبان پھیرا، پلکیں کپا رہی تھی۔ خلیفہ خان نے اس کے بالوں سے کیچر کو آزاد کیا اور کیچر دور اچھالا۔ نوشین کے بال اس کے اطراف میں پھیلے تھے۔ خلیفہ خان اس کے براؤن بالوں میں انگلیاں الجھاتے ہوئے جھٹکا دیا اور اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ نوشین نے اس کی شرٹ دونوں ہاتھوں میں جکڑے نظریں جھکائی تھی، وہ بری طرح کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس کی نظروں سے ہی شاید تھا وہ، اور دوسرا اس کی غربت کا سوچ کر خلیفہ خان اس کے لبوں پر جھکا۔ نوشین نے زور سے آنکھیں بند کی تھی، لیکن وہ تو شاید یہی چاہتا تھا۔ وہ نرمی سے نوشین کو اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کی سانسوں کو آزاد کرتا ہوا اس کے قریب جھکا۔ میں کچھ کام سے جا رہا ہوں، لیکن تم نے یہاں سے نہیں جانا۔ اگر نہیں چاہتی ہو کہ میرا دماغ اڑے، اور اگر اس سے زیادہ میرا دماغ اڑا تو پھر بکھیر کر رکھ دوں گا تمہیں یہاں ہی ہونا۔ اب سکون سے میرے آنے کا انتظار کرنا، اور کوئی صفائی کرنے کی کوئی صفائی نہیں کرنی۔ اپنی بینڈیج کرو اور سکون سے یہاں بیٹھی رہو اور میرا انتظار کرو۔ لیکن مجھے اب جانا ہے۔ آپ نے کہا تھا ابھی کہ میں واپس چلی جاؤں تو؟ نوشین نے ناراضگی سے آہستہ سے کہا۔ آج اگر تمہیں یہاں سے جانے دیا تو پھر تمہیں اس بات پر بھی تکلیف ہوگی کہ میں اتنا قریب تھا اور میں نے بنا تمہارے وجود
اپنی کربت نچاور کیے ہی تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہاتھ کی پوشت اس کے چہرے پر ٹریس کرتے ہوئے اس کی گردن سے اس کے گلے تک لایا تھا۔ نوشین نے جلدی سے اس کے اپنے ہاتھ میں جکڑا تھا، جو خلیفہ خان نے سختی سے اپنے ہاتھ میں جکڑے اس کی کمر پر لے جاتے ہوئے وہاں پن کیا تھا۔ تبھی اس کے فون پر وائبریشن ہوئی۔ خلیفہ خان نے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کرتے ہوئے فون دیکھا۔ وہ پک کرتا ہوا بولا، میں 5 منٹ میں آتا ہوں، اور فون بند کر گیا تھا۔ نوشین نے اس کا جانے کا سن کر اس کی طرف دیکھا۔ خلیفہ خان نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا اور پیچھے ہوا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کو دیکھ کر بولی، تم یہاں ہی رہنا، مجھے ایک ضروری کام ہے، کچھ دیر میں واپس آؤں گا، اور اگر تم یہاں سے نکلی ٹھیک نہیں ہوگا تمہارے لیے یا یہاں مجھ سے بچنا مشکل ہے، سمجھی؟ وہ کچھ سخت لہجے میں بولا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا نوشین فارم ہاؤس سے باہر بھی نکلے۔ نوشین نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا۔ خلیفہ خان نے اسے چھوڑتے ہوئے پیچھے ہوا تھا اور باہر کی طرف بڑھا تھا۔ نوشین نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور گہری سانس لی۔ یہ شخص مسکرا کر بات کبھی نہیں کر سکتا ہے، دھمکیاں ہی دیتا ہے۔ شکل پر میرے لیے تو سختی ہی ہوتی ہے، نوشین بڑبڑائی تھی۔ پلوشیں تیار ہوئی، اسے نیٹ کا دوپٹہ اوڑھا گیا۔ وہ کسی گڑیا کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر چپ سی تھی۔ آج بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ اس کے ساتھ فضیلت کی کچھ دوستیں کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی تعریف بھی کر رہی تھی۔ پلوشیں خاموش ہی تھی۔ ابھی لڑکے والے نہیں آئے ہیں، جیسے ہی آتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی۔ پلوشیں نے اسبات میں سر ہلایا۔ سٹنگ ایریا میں بہت اچھے سے ڈیکور کیا گیا تھا نکاح کے لیے۔ خضر خان بہت مصروف تھا۔ گھنٹے تک سارم اور اس کے گھر والے بھی آئے تھے نکاح کے لیے۔ سب عورتوں کو گھر کے اندر سٹنگ ایریا میں بٹھایا گیا اور سارے مردان خانے میں۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد سکینہ خان نے زرمینہ خان سے پلوشے کو بلانے کو کہا۔ تبھی وہ فضیلت، جو بالکل زرمینہ خان کے ساتھ کھڑی تھی، بولی، فضیلت، جاؤ بچے، پلوشے کو لے کر آؤ، پہلے تو نکاح ہوگا۔ فضیلت نے اسبات میں سر ہلایا اور اوپر کی طرف اپنی دوستوں کے ساتھ گئی۔ پلوشے صوفے پر بیٹھے اپنے فون میں کچھ دیکھ رہی تھی۔ دل بہت بھاری ہو رہا تھا، لیکن وہ بھی سوچ چکی تھی جو وہ کرنے والی تھی۔ آپ کے مہمان آ گئے ہیں، مورے نے آپ کو بلایا ہے، فضیلت کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، پھر پلوشے کے قریب آئی تھی۔ پلوشے نے گہری سانس لی اور اسبات میں سر ہلایا اور کھڑی ہوئی۔ تبھی ایک کزن نے اس کے چہرے پر بھی وہی دوپٹہ گھونگھٹ کی طرح دیا۔ چلیں؟ فضیلت نے پلوشے کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے لیے وہ لوگ نیچے آئے تھے۔ پلوشے کو دیکھ کر کچھ خوش تھی تو کچھ حسد کرتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سارم کی ماں پلوشے سے ملی۔ پلوشے کے بیٹھنے کے بعد زرمینہ خان پلوشے کے ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ فضیلت، ذرا دیکھو تو۔ خضر خان سے پوچھو تو کہ نکاح کب تک شروع ہونے والا ہے؟ اگر دیر سے ہوگا تو پہلے کھانا لگانے کا کہہ دو۔ جی، فضیلت نے اسبات میں سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ
جب باہر سے آیا تھا کہ نکاح ابھی شروع ہونے والا ہے، پلوشی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اب جب اس کی باری آتی تو وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کرے گی۔ بدنامی تو اس کی بہت ہونی تھی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ خلیفہ، نوشین تمہارے ساتھ ہے نا؟ خالہ کو بہت پریشانی تھی۔ نوشین اپنا فون لے کر نہیں گئی تھی، اس لیے بار بار خلیفہ خان کو فون کر رہی تھی، جو وہ اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ کافی دیر بعد بشیر نے ہی خلیفہ خان کو بتایا تھا کہ خالہ بار بار فون کر رہی ہے، آپ سے بات کرنی ہے۔ خلیفہ خان نے فون لیا، پک کیا تھا، اور خالہ نے سب سے پہلے نوشین کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ ہاں خالہ، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اسے گھر سے نکلنے نہیں دینا چاہیے تھا، انتظار کرنا چاہیے تھا میرا۔ وہ اس وقت اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے نکلا تھا۔ وہ کوئی میٹنگ کرنے آیا تھا فارس علی اظمیر و شہناز خانزادہ کے ساتھ، اور اس وقت رات کے 8 کا وقت تھا، اور اب وہ واپس جانے کے لیے روانہ تھا، وہی فارم ہاؤس جہاں اس نے نوشین کو چھوڑا تھا۔ نوشین ایک ہفتے سے پاگلوں کی طرح پریشان تھی۔ بیوی تھی تمہاری، اب تمہیں اپنی بیوی سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو تمہیں سب سے پہلے اپنی بیوی کو ہی بتانا چاہیے، سمجھ گئے؟ تاکہ وہ پریشانی سے پاگل نہ ہوتی رہے۔ خالہ کچھ سخت لہجے میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر سے اپنی بیوی کو سب کچھ بتا کر ہی جاؤں گا، چاہے میں واش روم ہی کیوں نہ جاؤں۔ اب خوش؟ وہ کچھ بیزاری سے بولا تھا۔ ہاں یہ بھی کرنا، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیوی کو شوہر کو بتانا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے۔ پاگل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بمشکل اس کو کھانے کے لیے راضی کرتی تھی، پوری رات میں جانتی ہوں تمہارا انتظار کرتی تھی، اور صبح آنکھیں سرخ ہوتی تھی، لیکن نہیں، تمہیں تو فرق نہیں پڑا ہوگا، اب بھی اسے ڈانٹا ہوگا۔ خلیفہ خان نے گہری سانس لی۔ سوری خالہ، آپ جانتی تو ہیں کہ میں احتیاط کرتا ہوں۔ بس خیر، آپ ریلیکس رہیں۔ نوشین کے حوالے سے ہم کل آ جائیں گے، آپ آرام سے کھانا کھائیں اور آرام کریں۔ میں نوشین کو آج بہت اچھے سے سلاؤں گا اور کھانا کھلاؤں گا، اس کی ساری نیند پوری کروں گا، ٹھیک ہے؟ خلیفہ خان نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے کہا تھا۔ خالہ مسکرائی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اپنا اور نوشین کا خیال رکھنا، وہ کہتے ہی فون بند کر گئی تھی۔ نوشین خلیفہ خان کے جانے کے بعد سے ہی کمرے میں تھی۔ وہ رات کے 9 ہو گئے تھے، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں صوفے پر بیٹھی خلیفہ خان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، پھر اٹھی اور اپنی چادر ٹھیک کی اور دروازہ کھول کر نیچے کی طرف گرل پر جھانک کر دیکھا۔ پورا گھر خاموش تھا، کوئی بھی نہیں تھا، لیکن کچھ آوازیں اسے محسوس ہوئی تھی، اس لیے وہ نیچے کچن میں آئی تھی۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر ملازمہ تھی۔ نوشین کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ اچھا ہوا آپ خود ہی آئی ہیں، خان جی نے کہا تھا آپ کے لیے کھانا لاؤں کمرے میں، لیکن آپ خود ہی آئی ہیں تو بیٹھ جائیں۔ وہ وہی ٹیبل پر کھانا لگانے لگی تھی۔ نوشین بھی بھوک تو بہت محسوس کر رہی تھی۔
کافی دنوں سے ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں، پریشانی کی وجہ سے وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ ملازمہ کھانا بھی اس کے لیے نکالنے لگی اور ساتھ ساتھ اپنے اور اس جگہ کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ کچھ دیر میں ہی وہ کھانا کھانے کے بعد اٹھی اور باہر آئی، صوفے پر بیٹھ گئی۔ ملازمہ وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ نوشین وہیں بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی تھی اور دل گھبرا بھی بہت رہا تھا۔ وہ آج کسی صورت اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی اتنا کچھ بولنے کی؟ نوشین اب سب باتوں کے بارے میں سوچنے لگی تھی اور اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ زیادہ بولی تھی۔ غصے میں وہ خود ہی اس سے دور تھی، وہ تو خود اس کے قریب آتا تھا ہمیشہ سے۔ نوشین کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر وہ سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ گئی تھی تاکہ اگر خلیفہ خان آتا ہے تو وہ پہلے سے ہی جان سکے گی اور جلدی سے اوپر کمرے میں آتے ہی سوتی بنے گی۔ وہ انہی سوچوں میں تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں لگا اور خلیفہ خان داخلی دروازے سے اندر آیا۔ نوشین گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے بیٹھی اپنے ہی خیالات میں تھی، لیکن دروازے کی آواز پر وہ چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ آستینے فولڈ کیے سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں بھاری قدموں سے اندر آیا تھا۔ نوشین چونکی تھی اور ایک دم سے کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے تو خلیفہ خان کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے جانا تھا، اس لیے وہ ایک دم کھڑی ہوئی اور وہاں سے واپسی کے لیے رخ موڑا۔ خلیفہ خان اندر آتے ہی اسے سیڑھیوں پر بیٹھا دیکھ چکا تھا۔ نوشین کا رخ موڑ کر اوپر جاتے دیکھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس تک پہنچا تھا اور اسے اپنے گود میں ایک دم سے اٹھایا۔ نوشین بری طرح گھبرائی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ دیکھ چکا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کی شرٹ اپنی مٹھی میں جکڑی۔ اگر انتظار ہی کر رہی تھی تو پھر مجھے ہی لے کر جانا چاہیے تمہیں۔ یہ جگہ انتظار کے لیے اچھی تھی تاکہ میں آتے ہی تمہیں روم میں لے کر جاؤں، خلیفہ خان سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ نوشین کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نوشین نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں اور نہ ہی اسے اٹھائی جا رہی تھی۔ خلیفہ خان نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر گیا، پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا۔ نوشین کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں، اتنی کہ اسے اپنی دھڑکنیں سنائی دینے لگی تھیں۔ ہاتھوں میں کپکپاہٹ آئی تھی۔ نوشین نے تھوک نگلتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جو کمرے میں لاتے اسے ہی دیکھتے ہوئے اسے بیڈ پر بٹھا گیا تھا۔ اس کی حالت وہ بھی اچھے سے نوٹ کر رہا تھا۔ نوشین کی چادر ایک کندھے سے پھسل چکی تھی اور ایک کندھے پر تھوڑی سی تھی۔ وہ گہری سانس لینے لگی، دل نے الگ اس کے اتنے قریب آنے پر شور مچایا تھا۔ خلیفہ خان پیچھے ہوا اور واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ نوشین نے بے اختیار شکر کیا تھا۔ خلیفہ خان شاور کے نیچے کھڑا شاور لینے لگا تھا۔ وہ کل سے شاور نہیں لے سکا تھا، اس لیے نوشین اپنی چادر ٹھیک کرتی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ گھبراہٹ سے صوفے پر بیٹھی تھی، وہ بیڈ پر نہیں جانا چاہتی تھی۔ خلیفہ خان کچھ ہی دیر میں باہر آیا۔ آہٹ پر نوشین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔
ساکت سے اسے ہی دیکھنے لگی تھی۔ خلیفہ خان نے بالوں میں تولیہ رگڑتے ہوئے نوشین کو دیکھا تھا۔ وہ صوفے کے پاس کھڑی تھی۔ خلیفہ خان چلتا ہوا نوشین کے قریب آیا تھا۔ نوشین بے اختیار ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ صوفے پر گرتی، خلیفہ خان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب ایک جھٹکے سے کیا۔ وہ اس کے نم سخت سینے سے لگی تھی۔ خلیفہ خان نے دوسرے ہاتھ سے تولیہ وہیں ٹیبل پر پھینکا اور ایک لمحے میں اسے نوشین کے وجود سے اٹھتی خوشبو اس کے نم وجود سے لگی۔ بے اختیار اس کے سینے میں چہرہ چھپایا۔ اس کی مہک اسے اپنے حواس پر چھاتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے لیتا ہوا بیڈ پر گرایا تھا۔ نوشین کا وجود لرزنے لگا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے تیز دھڑکنوں سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اس کو روکنے کی، اور کچھ اس کے وجود سے مہک نوشین کو اپنے پورے وجود سے بھی محسوس ہوئی تھی۔ کرتے ہوئے نوشین کے طرف بڑھا۔ وہ ایک دم اسے اپنی طرف دیکھ کر نامحسوس انداز میں بیڈ پر پیچھے ہوئی تھی۔ اس پر جھکا تھا، اس کے اطراف میں ہاتھ جمائے، اپنے بھاری وجود کا وزن اس پر ڈالے، نظر نوشین کے چہرے پر جمائے ہوئے تھا۔ نوشین اسے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کی نظروں سے وہ بے پناہ گھبرائی تھی۔ نرمی کی تو وہ اس سے کوئی امید نہیں کر سکتی تھی، جتنا وہ سخت انسان تھا۔ شاید ہی اسے نرمی کے نام پر کچھ آتا ہو۔ وہ نوشین کی کپکپاتی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو اب بولو، میں کیا ہوں؟ بے حس، بے رحم نہ؟ تو پھر آج بتاؤ مجھے، کیسے برسوں تم پر؟ بے حسی سے، بے رحمی سے؟ وہ ہاتھ کی انگلی اس کے چہرے پر ٹریس کرتا ہوا سرگوشی میں بولا تھا۔ نوشین نے گھبراتے ہوئے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے وجود کا وزن اپنے نازک وجود پر محسوس کرتی وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور نہ ہی اسے دور کر سکتی تھی۔ وہ گھبرائی تھی۔ تو اب بے حس اور بے رحم بنے گا، اور شاید وہ مر جائے گی اگر اس کی بے حسی دیکھی تو۔ ڈرتے ڈرتے جلدی سے بولی، نہیں آپ بے حس نہیں ہے، میں مر جاؤں گی بے رحمی پر۔ وہ تو میں نے غصے میں کہا تھا۔ خلیفہ خان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے گور کر اسے دیکھا۔ غصے میں ہی انسان کے منہ سے ہمیشہ سچ نکلتا ہے۔ اور مجھے بھی آج پتہ چلا ہے کہ میں ویسے ہی وقت ضائع کر رہا تھا، یہ سوچ کر کہ تمہیں وقت کی ضرورت ہوگی تمہارے اس خوف کو دیکھ کر، لیکن آج تمہیں غصے میں سب سچ کہا ہے کہ میں تمہیں حق نہیں دیتا، اس لیے آج سب دوں گا، ہر حق دوں گا۔ اور ویسے غصہ کس بات پر تھا یہ بتاؤ پہلے؟ وہ بھاری سخت آواز میں بول رہا تھا۔ نوشین نظریں جھکاتے ہوئے اپنے لبوں کو دانتوں میں دبایا تھا۔ نوشین نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش ہی تھی۔ خلیفہ خان نے اس کے لبوں کو سختی سے انگلی کی چٹکیوں میں دبائے۔ ہاں، اگر تم مجھ سے پیار کرتی، صرف بیوی کا روپ نہ دکھاتی تو پھر بھی میں کچھ نرمی کے بارے میں سوچتا ہوں۔ جو سنجیدگی سے نظر نوشین کے چہرے پر جمائے ہوئے تھا۔ نوشین نے دھوپ نگلتے ہوئے اسے دیکھا۔ نہیں، وہ صرف بیوی تو نہیں، مجھے پسند بھی ہیں آپ، وہ بمشکل بولی تھی۔
خلیفہ خان نے ایک آئیبرو اچکا کر کہا، اچھا صرف پسند ہوں۔ نوشین اب خاموش رہی تھی۔ یہ بتانے میں شرم محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دل کی دنیا میں بس چکا ہے۔ ہاں مجھے تو پھر بھی آپ پسند تو ہیں، لیکن آپ کو تو وہ بھی نہیں ہوں، نوشین نے آہستہ سے کہا تھا۔ خلیفہ خان اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی میں بولا، میں کتنا اور کیسے پسند کرتا ہوں آج بتاؤں گا میری جان۔ ویسے یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، میں بے حس ہوں، کیونکہ میں ہوں بھی۔ ابھی تو میں نے اپنی کوئی بے حسی تمہیں دکھائی ہی نہیں تھی، اور تمہیں لگتا ہے میں بے حس ہوں تو جانے من، پھر تو مجھے اپنی بے رحمی اور بے حسی کرنے میں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نوشین نے گھبراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، وہ اس کے کان پر لب رگڑتا ہوا۔ نوشین نے گہری سانس لینے لگی۔ اور کچھ اوپر ہوا۔ نوشین کے چہرے کو دیکھا تھا، وہ سختی سے آنکھیں بند کیے ہوئی تھی۔ اگر چاہو تو مجھے خود پر پوچھنے کی اجازت دے سکتی ہو، لیکن اگر نہ بھی چاہوں تو مجھے اس کی آج ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ تم اس کا پہلے ہی اظہار کر چکی ہو، وہ بھاری آواز میں بولا تھا۔ نوشین اس کی آواز سن کر آنکھیں کھول کر اسے مدھم روشنی میں دیکھنے لگی۔ خلیفہ خان نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ کیا خیال ہے؟ نوشین نے نظریں جھکاتے ہوئے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس طرح پوچھنے کا کیا فائدہ؟ ساتھ میں دھمکی بھی تو دی ہے کہ اگر چاہوں تو، اور اگر نہ چاہوں تو بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خلیفہ خان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں فرق تو نہیں پڑے گا، مجھے اب اپنی مرضی ہی کرنی ہے۔ جب تم اپنی مرضی سے یہاں تک آ سکتی ہو تو پھر مجھے بھی اپنی مرضی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی بات پر نوشین نے نظریں اس کے سخت چہرے پر جمائے کہا۔ اس کی بات پر نوشین نے اس کے سخت چہرے پر نظریں جمائے کہا، آپ کو بہت برا لگا نا میرا یہاں آنا؟ شاید آپ کی کوئی مہمان آنے والی تھی، اس لیے ہی تو آپ کا غصہ کم نہیں ہو رہا ہے۔ نوشین غصے سے بڑبڑائی، بے حس۔ اس کے آخری الفاظ جو وہ بہت آہستہ سے بڑبڑائی تھی، خلیفہ خان نے سن لیے تھے۔ ہاں بہت غصہ ہے، اس لیے اس طرح باتوں سے ختم نہیں ہوگا۔ اور مہمان؟ ہاں یہ جلن مجھے اچھی لگی، لیکن مہمان تو میری ہے۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ، نوشین کو اس کی بات پر پتہ نہیں کیوں لیکن تپ چڑھی تھی۔ اچھا تو پھر مجھے جانے دے۔ آپ کی مہمان زیادہ ضروری ہے، خلیفہ خان کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ نہیں آج کے لیے ضروری نہیں ہے، آج کے لیے صرف بیوی ضروری ہے۔ اب بیوی خود چل کر آئی ہو تو پھر اسے اسی طرح بھیجنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ نوشین تلملا کر رہ گئی، غصے سے بولی، بے حس بے رحم انسان۔ اسے نوشین کا غصہ اور تپا ہوا چہرہ دیکھ کر بولا، تم بار بار یہی بول رہی ہو تو پھر میں بھی کیا کر سکتا ہوں؟ جھکتا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، رہے آپ یہاں اپنے مہمانوں کے ساتھ، مجھے جانا ہے، اور یہ سب بھی اسی کے ساتھ کریں۔ خلیفہ خان نے اس کی بات پر غصے سے اسے دیکھا۔ بکواس بند کرو، جان لے لوں گا تمہاری اگر پھر فضول بولی تو۔ میری کوئی مہمان نہیں ہوتی، جو بھی آتی ہے وہ کام کے لیے ہی آتی ہے۔
کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ گرفت میں جکڑے اس کی ہر مزاحمت ختم کر چکا تھا۔ نوشین نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی ایک دفعہ پھر کوشش کی، لیکن وہ سچ میں برہم ہوئی تھی۔ نوشین کو لگا وہ اس کو سحن کرتے ہی مر جائے گی۔ تڑپتے ہوئے رونے لگی تھی۔ سرگوشی میں بولا، بے رحم اسے کہتے ہیں۔ نوشین نے نفی میں سر ہلایا۔ خلیفہ خان اس کے اب کی دفعہ لمس میں نرمی تھی جو وہ واضح محسوس کر گئی تھی۔ خلیفہ خان کچھ لمحے بعد اس کی آزاد کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی میں کہا، میری جان، اب تمہارے کسی نخرے کو یا کسی مزاحمت کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے والا تو نہیں ہوں، تو بہتر ہے خود ہی راضی ہو جاؤ مجھے سہنے کے لیے۔ اس کے اتنے بڑے وجود کو دور کیا جاتا تو اس کی گردن پر بکھیرتے ہوئے اسے سکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ پلیز خلیفہ خان، نوشین نے سسکتے ہوئے اسے پکارا تھا، لیکن شاید وہ اسے سننے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس کی سن رہا تھا۔ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ اس کے دونوں ہاتھ بے قابو کر چکا تھا۔ خلیفہ خان اس کی سپردگی محسوس کر چکا تھا۔ نوشین نے اسے سسکتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ تو کبھی اسے پرسکون کرتا، کبھی اسے بری طرح تڑپنے، سسکنے، رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ اب سچ میں بہت بے رحم ہے، وہ نم آواز میں بولی۔ اس سے دور ہونے کو تھی کہ وہ اسے کلائی سے پکڑے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ یہاں سے ہلنا نہیں، وہ سخت لہجے میں بولا۔ نوشین نے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر نہیں چاہتی ہو کہ ایک دفعہ پھر سے اپنی بے رحمی پر اتر آؤں تو خاموشی سے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ ابھی بھی تمہیں اس لیے چھوڑا ہے کہ تم رو رہی تھی، خلیفہ خان نے سخت لہجے میں کہا۔ نوشین پہلے ہی تھکن سے چور تھی، اس کی اس دھمکی پر ایک دم سے خاموش سی ہوئی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے ہوئی تھی۔ وہ کچھ ہی دیر میں نیند میں جانے لگا تھا۔ کل مجھے یہاں نہیں رہنا، نوشین نے آہستہ سے کہا۔ خلیفہ خان نے اپنی نیلی سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ لیکن مجھے یہاں ہی رہنا ہے تو بہتر ہے خاموشی سے میرے ساتھ رہو۔ خود ہی آئی تھی تو اب جانا میری مرضی سے ہوگا تمہارا، اور اگر تم نے کچھ بھی کہا تو پھر میں کچھ بھی کروں گا، ذمہ دار تم خود ہوگی، وہ بھاری آواز میں بولا۔ اس کی کمر پر بے باکی سے ہاتھ پھیرا۔ نوشین پھر سے خاموش ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ خلیفہ خان کی گہری سانسیں اسے اپنے سر پر محسوس ہوئی تھیں۔ نیند کے تو عاشق ہیں، جیسے 2 منٹ میں سو جاتے ہیں۔